نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے معجزات دے کر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو وہ اکڑ گئے اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ پھر ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس جب حق آ گیا ہے تو تم اسے جادو کہنے لگے ہو، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے اور ملک میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے؟ ہم تو تمہاری بات ماننے والے نہیں۔ اور فرعون کہنے لگا ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ پھر جب سب جادوگر آ گئے تو انہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم نے پھینکنا ہے پھینکو۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 81 سے لے کر آیت نمبر 85 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ سِحْرٌ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَيُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ۔ پھر جب وہ پھینک چکے تو موسیٰ نے کہا تم جو کچھ لائے ہو وہ جادو ہے، اللہ اسے بھی مٹا دے گا، اللہ فسادیوں کا کام سنوارتا نہیں۔ جب جادوگر اپنی جو شعبہ بازیاں دکھا چکے اور اپنی پھینکی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں لوگوں کو سانپوں کی طرح حرکت کرتی اور بل کھاتی دکھائی دینے لگیں تو تماشا دیکھنے والے سب لوگ ڈر گئے اور متاثر بھی ہو گئے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ تم نے پیش کیا ہے وہ جادو ہے، اور جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں وہ جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ معجزہ ہے جو تمہاری ان شعبہ بازیوں کو ختم کر دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بات اللہ کی عادت اور حکمت کے خلاف ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ اور کلمہ حق کو بلند کرتا ہے۔ آیت نمبر 80۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ کر دکھائے گا اگرچہ یہ بات مجرموں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 83۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں فرعون اور اس کے درباری انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں، اور فرعون تو ملک میں بڑا غلبہ رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ اب اس حق اور باطل کے معرکے کے بعد چند نوجوانوں میں سے بھی چند آدمیوں نے ہمت کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا، ورنہ بڑے بڑے اور کچھ بوڑھے تو فرعون کی جو تھے وہ اس قدر حرکتوں سے خائف تھے کہ دل سے ایمان لانے کے باوجود اپنے ایمان کا اظہار کرنا اپنی موت کے مترادف سمجھتے تھے، اور ہمیشہ کی غلامی اور بڑھاپے کی کمزوری اور فرعون کے ظلم اتنا انہیں پست بنا دیا تھا کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ جادوگروں کے ایمان لانے کا واقعہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھ لیا تھا، سورۃ الاعراف میں بھی پڑھا تھا، جب انہوں نے پیش آنے والے مصائب اور مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا اور اپنے ایمان کا برملا اعتراف کر لیا۔ ایک سیکنڈ پہلے وہ جادوگر ایمان لائے تھے۔ ہمیشہ مجھے ان کی یہ بات اتنی امپریس کرتی ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کچھ جو ہے وہ طاقت حاصل ہوئی اور آپ نے ان 9 مسلمانوں کی تربیت کرنا شروع کر دی اور سمجھایا کہ اب تمہیں میرے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ چلنا پڑے گا، اور جیسے بھی حالات ہوں گے انہیں مل کر ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آیت نمبر 84۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ، اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور واقعی اس کے فرمانبردار ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ اور یہ خطاب ان 9 مسلمانوں سے ہو رہا ہے جو ابھی ایک سیکنڈ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خدا پر ایمان لائے تھے۔ آیت نمبر 85۔ وَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وہ کہنے لگے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا۔ اس آیت میں انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کی ابتدائی دور کا نقشہ پیش کیا جاتا ہے۔ انبیاء کی دعوت کو
ابتدا میں قبول کرنے والے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ باہمت ہوتے ہیں، جنہیں مخالفین کے ظلم و ستم کا جو ہے وہ نشانہ بننا پڑتا ہے۔ یہاں پہ وہ جو ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور ہمیں بھی یہ دعا سیکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے کہ اے اللہ، ہم نے تجھ پہ بھروسہ کیا اور ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بنانا، ہمیں ان سے ہماری حفاظت کرنا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔